میرے سوشل سرکل میں اکثر یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ مجھے باہر سے زیادہ گھر سے نفسیاتی مار پڑتی ہے۔ میری کسی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے مجھے تانے ہی دیے جاتے ہیں۔ میری ہر کامیابی کے بعد میری ماضی کی ناکامیوں یا غلطیوں کو میرے سامنے دہرایا جاتا ہے، اور جب بھی مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرے گھر والے مجھ سے ایسا رویہ اپناتے ہیں جس سے میری اصلاح کے بجائے میری بغاوت کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی اپریسیشن کرنے کے بجائے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے آپ کی ناکامیوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہو؟ آپ کی ہر کامیابی کے اوپر آپ کی ناکامیوں کو ظاہر کیا گیا ہو، اور اگر آپ ایسی باتیں سن کر خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کی خاموشی کو بھی غلط مطلب دیا جاتا ہو؟ اگر آپ کی تمام باتوں کا جواب ہاں ہے تو آپ ایک ٹاکسک فیملی میں رہ رہے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قصور شاید ہمارا ہی ہے۔ شاید ہم زیادہ بول دیتے ہیں، شاید ہم زیادہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور نفسیات کیا کہتی ہے کہ ہر خونی رشتہ ذہنی سکون کا باعث نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے انتہائی قریبی ہونے کے باوجود زہر بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ کیا واقعی آپ ایسے ماحول یا ایسی فیملی میں رہ رہے ہیں، اور ایسی فیملی میں رہتے ہوئے آپ کو چند خاص نشانیاں بتاتا ہوں جن سے آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ بات کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچتے ہیں کہ بات کی جائے یا نہ کی جائے، اور بات کرنے سے کیا مجھے ہی کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آپ کی بات کو ہمیشہ غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ آپ کی ہر بات سے اختلاف وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ ہر مسئلے کا الزام اپنی ذات پر لے لیتے ہیں۔ آپ خود سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں، اس کا قصوروار یا اس کی غلطی میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر آپ اپنی حدود قائم کرنے کی کوشش کریں یا کسی معاملے سے لا تعلق رہنے کی کوشش کریں تو آپ کو خود غرض ہونے کے طعنے ملتے ہیں، اور اگر آپ کو یہی سب کچھ دیکھنا اور سننا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور آپ کا نہیں، مسئلہ آپ نہیں ہے بلکہ ماحول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں کیسے جیا جائے یا کیسے رہا جائے، کیونکہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دے یا سیپریٹ ہو جائے یا الگ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو 7 ایسے اصول سمجھانے کی کوشش کروں گا جن کو اپلائی کر کے آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی حدود خاموشی سے قائم کیجیے۔ 2 باتیں یاد رکھیے کہ ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور ہر بحث میں شامل ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ حدود کبھی بھی شور سے نہیں بلکہ تسلسل سے بنتی ہیں۔ آپ اپنی حدود قائم کرنے پر آہستہ آہستہ کام کرتے رہیے۔ نمبر 2، اپنی قیمت کا تعین خود کیجیے۔ کوئی دوسرا آپ کی قیمت طے نہیں کر سکتا۔ لوگوں میں خود کو ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، کیونکہ اندر سے حالی لوگ کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے ماحول میں آپ کو ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا سہارا بن سکے، اور جذباتی سہارے کے لیے اگر فیملی کے اندر آپ کو کوئی مخلص دوست نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو آپ کو سمجھ سکے، تو کوشش کیجیے کہ اپنی ایک کمیونٹی بنا لیجیے جہاں آپ اپنی بات شیئر بھی کر سکیں اور آپ کو مخلصانہ مشورے بھی ملیں۔ اور کبھی بھی کسی ایسی کمیونٹی یا فرد سے دوستی مت رکھیے جو آپ کے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، جو آپ کا جذباتی سہارا بننے کے بجائے آپ کو جذباتی بلیک میل کرے۔ نمبر 5، ہر بات دل پر لینا چھوڑ دیجیے، کیونکہ ٹاکسک فیملی یا ٹاکسک لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور آپ کا رد عمل ہی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ جتنا آپ زیادہ رد عمل دیتے ہیں ان کی طاقت اتنا ہی بڑھتی ہے، اور اسی شدت سے آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 6، سب سے اہم اصول ہے کہ لوگ جیسے بھی ہیں ویسا ہی ان کو قبول کرنے کی اخلیت پیدا کیجیے۔ لوگ کبھی بھی بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، اور قبولیت آپ کو وہم سے آزاد کرتی ہے۔ 7واں اصول، میں اکثر لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی شناخت کو تباہ مت کیجیے۔ اپنی شناخت ہمیشہ قائم رکھیے۔ اپنے خواب، اپنی سوچ، اپنی آواز کو کبھی بھی مرنے مت دیجیے۔ ایک سادہ سا اصول بتا دوں، جو شخص اپنی شناخت بچا لیتا ہے وہ کسی بھی ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر معاملہ شدید ذہنی دباؤ تک پہنچ جائے اور آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہو تو مدد لینا کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہے، اور وقت کا بہترین فیصلہ بھی یہی ہے کہ ایسے حالات میں آپ کسی کی مدد ضرور لیجیے۔ اگر آپ اس وقت خاموشی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اسی جنگ میں شریک ہیں۔ یاد رکھیں، آپ بے بس بھی نہیں، آپ اکیلے بھی نہیں، اور آپ غلط بھی نہیں ہیں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو آپ کے بہت سے نفسیاتی مسائل کی وجہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک بھی ضرور پہنچائیں جو اپنے گھر میں سکون کی تلاش میں ہے، کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے گھر نہیں بلکہ سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔